اب دیکھیں میں نے حجت پوری کر دی ہے، ٹھیک ہے جی، میں نے حجت پوری کر دی ہے. یہ دیکھیں جی، یہ ہمارے ان صاحب جن کو میں نے بلایا تھا، ایک شخص نے ان صاحب کی ویڈیو میرے پاس شیئر کی اور کہا کہ جناب ان صاحب نے کہا ہے کہ یہ حدیث و تفسیر پہ یقین نہیں رکھتے. یہ دیکھیں، سنیے گا. تو تفسیروں کے اندر تکے لگائے ہوتے ہیں، بڑا کچھ لکھا ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے سن لے یار، آپ بات نہ کریں، فضل صاحب نے کرنی ہے، میں نے کرنی ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے اسرائیلی روایتیں لکھی ہوتی ہیں، تاریخی روایتیں، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ہمارے لیے دلیل ہے قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اچھا سو بھائی جان، میں نے اوتھینٹک قرآن کریم نبی سلیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دکھا دیا ہے. حکیم صاحب، نیم حکیم خطرہ جاں، تمہارے پاس اگر کپوڑوں کے اندر تھوڑا سا بھی پانی ہے تو آؤ میرے پاس، یہاں پہ آ کے بات کرو. وہاں پہ سٹیج پہ بیچاروں کو ہتکڑیاں اور بیڑیاں پہنا کے کھڑا کر دیتے ہو اور پھر سٹیج پہ آ کے ان لوگوں کو انٹرپٹ کرتے ہو. آؤ میں تمہیں سب کچھ دکھاؤں. میں نے آج کوئی حدیث نہیں کھولی، میں نے آج کوئی تفسیر نہیں کھولی، صرف وہی دکھایا ہے جو قرآن میں ہے. تم نے اچھا، ڈبیٹ اس کی ہو ہی نہیں رہی، ڈبیٹ اس شخص کی کسی اور شخص کے ساتھ ہو رہی ہے، اس ڈنگر کے ساتھ ہو رہی ہے. بیچ میں آ گیا ہے، اوے تفسیر ہماری حجت نہیں ہے، تفسیر ہماری حجت نہیں ہے. ایلو، تو تفسیروں کے اندر تکے لگائے ہوتے ہیں. تفسیروں کے اندر تکے لگائے ہوتے ہیں. میں اپنی تفسیر خود بناؤں گا. اور ڈنگر تیرے کپوڑے جو ہیں وہ ٹکاٹک بک رہے ہیں وہاں پہ. یہاں پہ ہم نے بیچ دیے، تیرے محمد کے بھی کپوڑے ٹکاٹک بیچ دیے ہیں، تیرے اللہ کے بھی کپوڑے ٹکاٹک بیچ دیے ہیں، یہاں پہ ٹکاٹک کر کے سارے کھلا دیے ہیں. ابے ڈنگر ادھر آ، تفسیروں میں تکے لگے ہوئے ہیں، لے پھر قرآن میں بھی تکے لگے ہوئے ہیں. تو روئے گا، اب تو روئے گا تفسیروں پہ جانے کے لیے، تو روئے گا. آ میرے پاس. بات یہ ہے کہ کیتھولک وہ تو ہمارے لیے سن لے یار، اچھا، یہ بھائی فوراً کہہ رہے کس نے لگائے ہوئے تکے بھائی؟ اور یار اسے ڈنگر کو بولنے دے. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ یہ لوگ وہاں پہ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے. کیوں نہیں بات کر سکتے؟ دفعے لگائی ہوئی ہیں، 295 285 دفعے لگائی ہوئی ہیں. تو آؤ یہاں پہ بتاؤ، کرو بات. لیٹ سی تمہارے کپڑوں کے اندر کتنی جان ہے. ہم سب بھی تو دیکھیں، ہم سب بھی تو دیکھیں. ہے کوئی یہاں پہ آ کے، میں بولتا ہوں اور میں سب کو انوائٹ کرتا ہوں تمام مومنوں کے کہ آؤ. یہ مومن اس وقت کہاں مرے ہوتے ہیں؟ اس بندے کو بتا دیا بہت سارے لوگوں نے کہ ایڈم نے تمہیں چیلنج دیا، آنا ڈنگر. بات نہ کریں، فضل ہاں صاحب نے کرنی ہے، میں نے ہاں، کرنی ہے، میں نے ٹھیک ہے. کرنی ہے، میں نے انہوں کرنی نے ہے. اسرائیلی روایتیں لکھی ہوتی ہیں، تاریخی روایتیں، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ہمارے لیے دلیل ہے قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. بس جی، لو جی، قرآن کریم نبی کریم کا فرمان، وہ پیڈوفائل پروفٹ کا فرمان، وہ پیڈوفائل پروفٹ کا فرمان میں نے آج آپ کو دکھا دیا ہے. جوزف صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ شکریہ ایڈم سیکر حکیم عمران کھوکھر کی کلاس لینے کے لیے شکریہ. ابے یار، یہ اس کا نام حکیم کھوکھر ہے؟ اچھا، یہ کھوکھر کی میں نے کل بھی کلاس لی تھی، اس ڈنگر کی. یہ کل کہہ رہا ہوں، وہ پچھلے سیٹرڈے کو، میرے خیال میں 1 گھنٹے کے بعد میں نے اس کی اسکرین پہ دکھایا تھا اور میں نے اس کو چیلنج کیا تھا کہ میں تو یہ بتاؤں کیا ہے. جہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ جو لاسٹ لائف اسٹریم ہے، کیا نام ہے اس لیے لاسٹ لائف اسٹریم کا، اسلام ایک دجال ہے. ہاں، تو اس میں بھی میں نے اس کو بلایا کہ بھائی آنا، یہ ڈنگر جو ادھر لیفٹ رائٹ مارتا ہے، آئے ادھر، آئے میرے پاس، آئے یہاں پہ، میں اس کو ساری ریفرنس دوں. یہ جس تفسیر کا اس کا دل کرتا ہے، جس چیز کو کرتا ہے، اسے ضعیف کر دیتا ہے. بھائی کدھر سے تو کون ہوتا ہے کسی کو ضعیف کرنے والا؟ تیرے پاس کیا لاجک ہے کسی چیز کو ضعیف کرنے کی؟ دوبارہ دیکھیں ذرا، کون سی لاجک ہے اس کے پاس؟ ورزی کر رہے ہیں. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اتھینٹک بات نہیں ہے، ہمارے لیے دلیل ہے. فضل صاحب نے کرنی ہے، میں نے کرنی ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے اسرائیلی روایتیں لکھی ہوتی ہیں، تاریخی روایتیں، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ہمارے لیے دلیل ہے قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اچھا، یہ جو ڈنگر ہے یہ تقریر بھی نہیں کر رہا تھا. دیکھیں میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں، جب یہ بھائی آگے بولے. دیکھیں شرائط جو ہیں وہ دو طرفہ ہیں، وہ دونوں کے لیے ایک جیسی یہ شرائط ہے. دیکھیں، پہلی بات ہے کہ اگر کوئی اعتراض کرنا ہے تو ماڈریٹر کا کام ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے ماڈریٹر. اور یار آپ نے تو آسمان سر پہ اٹھا دیا، ان کو چاہیے خود. اب دیکھیں، نہ یہ ماڈریٹر ہے، نہ یہ ڈنگر تقریر کر رہا ہے.
neither moderator nor مقرر. تو یہ ڈنگر کس حساب سے اٹھ کے آیا؟ اچھا جب یہ لوگ بائبل پریزنٹ کرتے ہیں، بائبل کی ورسز پریزنٹ کرتے ہیں، تو یہ بائبل کا ایکسجیسس بھی نہیں پریزنٹ کرتے. یہ لوگ اپنی مرضی کی تفسیر پریزنٹ کرتے ہیں، اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن پریزنٹ کرتے ہیں، اپنی طرف سے کئی انٹرپریٹیشن پریزنٹ کرتے ہیں. اچھا جب کرسچنز سٹیج پہ کھڑے ہو کے قرآن کی آیتیں پریزنٹ کرتے ہیں اور قرآن کے جو ارلی سنی اسکالرز ہیں ان کی تفسیریں پریزنٹ کرتے ہیں، ان کی بات اس کے اوپر بھی اس ڈنگر کو اعتراض ہے. سو یہ ڈنگر تفسیر میں کب جاتا ہے؟ جب تفسیر اس کی فیور کر رہی ہے. یہ ڈنگر تفسیر میں تب نہیں جاتا جب وہ اس کی فیور نہیں کر رہی. لہٰذا میں پک اینڈ چوز کروں گا، قرآن کی جس تفسیر کو میں چاہوں گا میں پک کروں گا، جس تفسیر کو میں چاہوں گا میں پھینک دوں گا. یہ اس ڈنگر کی اوقات ہے. اور ڈنگر تیری حجت قرآن ہے، قرآن کی روح سے اللہ شیطان ہے، آ ثابت کر کہ اللہ شیطان نہیں ہے. جا دے دیا. پچھلی دفعہ میں نے تفسیریں اور حدیثیں پریزنٹ کی تھی. اس ہفتے میں نے کوئی تفسیر نہیں کھولی، کوئی حدیث نہیں کھولی، کچھ نہیں کھولا، صرف قرآن کی روح سے دکھایا ہے. اللہ اور شیطان ایک ہی جیسے کام کر رہے ہیں. جو اللہ کر رہا ہے وہی شیطان کر رہا ہے، جو شیطان کر رہا ہے وہی اللہ کر رہا ہے. یا تو اللہ شیطان ہے یا شیطان اللہ ہے یا دونوں ہی شیطان ہے، کیونکہ یہ سارے کام شیطانی کام ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے. میں کیا کر سکتا ہوں؟ لہذا یا تو اس شیطان کو، محمد کے شیطان کو چھوڑ دے جس کا نام تو نے اللہ لیا ہوا ہے، یا ثابت کر کہ اللہ شیطان نہیں ہے، یا قرآن میں سے جو ورسز میں دکھائی ہیں اللہ کے بارے میں نکال کے ڈسٹ بن میں پھینک دے، کیونکہ یہی اوقات ہے قرآن کی. آ میرے ساتھ تقریر کر، ادھر آ تجھے دکھاؤں. وہاں پہ ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنا کے بات کرنے والی قوم 295 لگا کے باتیں کرتے ہو، اور وہ بچہ تقریر کر رہا ہے، بندہ تقریر کر رہا ہے، اس کو پکڑ کے یہ جتنے بھی لوگ پاکستان میں کھڑے ہو کے اسٹیج پہ تقریر کر رہے ہیں میرے سے بہت زیادہ نالجیبل ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ لوگ بول نہیں سکتے اسٹیج پہ، ان کو بولنے نہیں دیا جاتا اسٹیج پہ. نالج میں مجھ سے کہیں زیادہ ہیں، انفارمیشن میں ان کے پاس میرے سے کہیں زیادہ انفارمیشن ہے، لیکن 295 لگائی ہوئی ہے، 285 لگائی ہوئی ہے، کچھ بول ہی نہیں سکتے بیچارے. کیسے بولیں گے؟ جو بولے گا جیل میں ڈال دیا جائے گا یا قتل کر دیا جائے گا. اور یہی مسئلہ ہے پاکستان میں. اور یہ ڈنگر، یہ جو کیا ڈنگر ہے، کیا نام ہے اس کا، حکیم عمران میرا خیال ہے، عمران کھوکھر، جون جوزف، یا کوئی بھی جو بھی نام ہے، یہ والے پیچھے والے ڈنگر کا کیا نام، یہ والا ڈنگر، اس کے اوپر یہ ڈنگر ہے، یہ ڈنگر، اس کی شکل تو دیکھو نا، یہ شکل دیکھ رہے اس کی، میں بتا کتے کی شکل سے زیادہ اچھی ہوگی. اور یہ ڈنگر ہے بھی کھسی ڈنگر، یہ کھسی ہے. یہ کھسی ڈنگر اس لیے ہے کہ یہ صرف اور صرف وہاں پہ شیر ہے جہاں پہ اس کے پاس باقی تمام ارد گرد کے لوگ ان کو زنجیریں اور بیریاں پہنائی ہوئی ہیں. تو یہ کھسی ڈنگر ہے، کیونکہ اگر یہ کھسی نہیں ہوگا تو میرے پاس آئے گا نہیں، تو یہ کھسی ہے، نہیں تو یہ کھسی ہے. حکیم عمران کھوکھر ڈنگر کھسی.